بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری حکایت ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ اس میں ایک ایسی آیت کریمہ کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں خود صاحب رونق سیاح افلاک رخ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ میں ایسی آیت کو جانتا ہوں، میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو آپ لوگ تھام لیں، وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا محمد بن بشیر معتصم باللہ سے مروی ہے کہ بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا اور قدرت الہی عز و جل کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی بڑی مصیبت میں پڑے، اللہ عز و جل اسے مصیبت کو پاکیزہ کلمے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ کلمہ سکھا دوں گا۔ جس کے بعد 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم کو سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے اپنی ساری رقم کو سمندر میں ڈال دیا۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ، اور وہ کلمہ یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کو گمان نہ ہو، اور وہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اس نوجوان نے آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کی لی اور میری رقم رائے گا نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے کہ اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خواہ مخواہ اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں میں یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گٹائیں چھانے لگی۔ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیت مبارکہ کے ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھ سے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا۔ میری زبان پر مسلسل وہی آیت مبارکہ جاری تھی۔ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سارے ساحل پر پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل خاتون موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے، وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے، اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا، جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بآواز بلند انہی آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب آیت مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے ان آیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات عطا کی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو، اللہ عز و جل نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت رکھتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ عز و جل جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیزاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے اور ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، اس سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔
جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ انہیں ان کی گمشدہ ملکہ مل چکی تھی۔ اس عورت نے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا، اس شخص نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ پس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو عزیزان محترم، مذکورہ آیت مبارکہ بہت بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان آیت مبارکہ کے ورد کرے اور پھر ان کی برکتیں دیکھے۔ انشاءاللہ عز و جل ان آیات کی برکت سے ہر پریشانی دور ہوگی اور سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار اللہ عز و جل، ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما اور ہر پریشانی و مصیبت میں شکوہ کرنے کے بجائے صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔